8ویں تراویح 12ویں پارے کا سیکنڈ ہاف، اور اس کے بعد 13واں یہ پورا ہوا ہے۔ سورہ ہود صورتوں کے اندر 11ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 84 سے سورہ ابراہیم ختم ہوئی ہے۔ وہ 11 درمیان میں سورہ یوسف ہے، سورہ الرعد ہے، پھر سورہ ابراہیم، یہ پوری ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے پچھلی قوموں کے جھٹلانے کا ذکر حضرت لوط کا تھا اس سے پہلے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور کہا کہ اگر تمہاری برادری کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میری برادری کا اللہ سے زیادہ لحاظ کرتے ہو، اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کے سوا سب تباہ کر دیے گئے۔ ایسے ہی آل فرعون بھی تباہ ہوئے۔ ان واقعات میں عبرت کا سامان ہے۔ جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو بدکاروں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، وہ وہاں اس وقت تک رہیں گے جب تک سب زمین آسمان اور زمین قائم ہیں، سوائے اس کے کہ تمہارے رب کی مشیت کسی کے لیے کچھ اور ہو۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں اس وقت تک ان کا ٹھکانہ ہوگا جب تک آسمانوں اور زمین کا وجود ہے، سوائے اس کے کہ کسی کے لیے تمہارے رب کی مشیت اس کے علاوہ ہو۔ تم لوگ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور بھگاتی ہیں۔ پچھلی قومیں جن پر عذاب آیا ان میں ایسے اہل خیر کیوں نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے؟ ایسے لوگ اگر تھے تو بہت کم تھے، اور ان سب کو اللہ نے بچا لیا۔ اگر کسی قوم کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگ ایک امت ہوتے، لیکن اس کی مشیت تو یہی تھی کہ انسانوں کا امتحان ہو۔ تمہیں یہ پیغمبروں کے قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ تمہارا دل مضبوط ہو اور تمہیں ڈھارس رہے کہ کامیاب صرف وہ ہوتے ہیں جو برائیوں سے روکنے کا کام کرتے ہیں اور ان کے مخالفین ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اب جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، مجھے بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے، اور تمہارے اعمال سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ سورہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را وہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اللہ نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تمہاری عقلوں میں آ جائے۔ قرآن کی اس صورت میں اس واقعے کا بیان ہے جسے قرآن نے بہترین قصہ کہا۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ والد نے مشورہ دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں اپنے لیے منتخب کرے گا اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم دے گا، اور تمہارے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی طرح آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کو سمجھا کر انہیں ایک دن اپنے ساتھ لے گئے اور ایک سوکھے کنویں میں ڈال دیا، اور یوسف کے کپڑوں میں خون لگا کر لے آئے اور کہا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے کہا میں صبر کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ ادھر سے ایک قافلہ گزرا۔ قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر میں فروخت کر دیا۔ جس شخص نے انہیں خریدا وہ مصر میں ایک سردار تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اس طرح اللہ نے یوسف کے لیے مصر میں قدم جمانے کا راستہ ہموار کیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ سردار کی بیوی یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے لگی اور انہیں گناہ کی دعوت دی۔ وہ ان کی طرف گناہ کے ارادے سے بڑھی، اور یوسف بھی بڑھتے اگر ان کے پاس اپنے رب کی واضح دلیلیں نہ ہوتی۔ یوسف علیہ السلام اس کے پاس سے بھاگے، عورت پیچھے بھاگی، اور اسی وقت دروازے سے مصری سردار داخل ہوا۔ عورت نے حضرت یوسف پر الزام لگایا، لیکن خاندان کے ایک معاملہ فہم آدمی کے مشورے پر سردار نے غور کیا اور ماجرا اس کی سمجھ میں آ گیا۔ بہرحال اس نے عورت سے یہ کہہ کر معاملہ رفع دفع کر دیا کہ تم یوسف سے معافی مانگو۔ شہر کی اونچی سوسائٹی میں یہ بات پھیل گئی کہ سردار کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہے۔ سرداروں کی بیویوں نے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ وہ سب عزیز مصر کے یہاں دعوت پر اکٹھی ہوئیں، اور جیسے ہی یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کے حسن کی تعریف کرنے لگی۔ اس واقعے کی بھی سوسائٹی میں شہرت ہوئی، اور سرداروں نے بدنامی سے بچنے کے لیے یہی مناسب سمجھا کہ حضرت یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ انہیں قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی تھے جنہوں نے خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتانے سے پہلے انہیں ایمان لانے کی دعوت دی، اور پھر بتایا کہ ان میں سے ایک کو تو پھانسی ہوگی اور دوسرا شاہ مصر کا مصاحب بنے گا۔ حضرت یوسف نے اس دوسرے سے کہا کہ شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، لیکن جب وہ آزاد ہوا تو شیطان نے اسے یہ بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہے۔ پھر ایک دن شاہ مصر نے خواب دیکھا۔ اس نے درباریوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیتوقع خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔
تب شاہ کے مصاحب اور یوسف علیہ السلام کی قید کے ساتھی کو خیال آیا اور اس نے کہا کہ مجھے جیل تک جانے دیں، میں تعبیر بتا دوں گا۔ حضرت یوسف نے بتایا کہ 7 سال بہت اچھی فصل ہوگی، پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، اس کے لیے تم لوگ اچھی فصل کے دنوں میں غلہ اسٹاک کر لینا۔ شاہ مصر نے تعبیر سن کر حضرت یوسف کو بلوایا، لیکن حضرت یوسف نے رہائی سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک ان پر الزام کا معاملہ صاف نہیں ہوگا وہ قید میں رہیں گے۔ اب معاملہ شاہ مصر کا تھا، عورتوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا اور حضرت یوسف کی پاک دامنی اور بے قصوری کا اقرار کیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ حضرت یوسف نے کہا میں نے آزادی سے پہلے یہ شرط اس لیے رکھی تھی کہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی تھی، اور خیانت کرنے والوں کو اللہ ناکام ہی کرتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دے رہا، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو وہی اس کی اکساہٹوں سے بچتا ہے۔ شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کے کہنے پر انہیں مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا، اور اس طرح اللہ نے مصر پر حضرت یوسف کے اقتدار کی راہ ہموار کی۔ جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں غلہ لینے آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، بغیر دام لیے زیادہ غلہ دلوایا اور ان سے کہا کہ آئندہ آئیں تو اپنے چھوٹے سوتیلے بھائی کو بھی لازماً ساتھ لائیں۔ اپنے والد حضرت یعقوب سے بہت وعدے کرنے کے بعد وہ اگلی مرتبہ اپنے ساتھ اپنے سوتیلے اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کو لے کر غلہ لینے پہنچے۔ مصر کے قانون کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے، مگر اللہ نے مدد فرمائی اور غلہ نکالنے کا شاہی پیمانہ ان کے ہی ایک بھائی نے چھوٹے بھائی کے سامان میں چھپا دیا۔ وہ پیمانہ جب تلاشی لینے پر برآمد ہوا تو ان کے بھائی کو روک لیا گیا، اور اس طرح دونوں بھائی یکجا ہو گئے۔ بڑے بھائی نے تو والد کے پاس جانے ہی سے انکار کر دیا، باقی بھائی گئے اور ماجرا سنایا۔ حضرت یعقوب نے بیٹوں سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر یوسف کا بھی سراغ لگاؤ اور اس کے بھائی کے سلسلے میں بھی کچھ کرو، اور انہیں اب بھی یوسف کے مل جانے کی امید تھی۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ وہ لوگ واپس حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور اپنے والد کی حالت بتائی اور کہا کہ ہمارے پاس غلہ خریدنے کے لیے مزید پیسے بھی نہیں ہیں۔ حضرت یوسف کا دل پسیج گیا اور مزید بات نہ بڑھاتے ہوئے خود کو بھائیوں پر ظاہر کر دیا۔ بھائیوں کے شرمندہ ہونے پر انہوں نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں اپنی قمیض دے کر کہا کہ اسے میرے والد کے سامنے پیش کرو، شدت غم سے جو ان کی بینائی کمزور پڑ گئی ہے واپس آ جائے گی، پھر تم سب اہل خانہ کو لے کر یہاں آ جاؤ۔ جب سب لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو بلند مسندوں پر بٹھایا اور سب اہل خاندان نے ان کی عظمت کا اقرار کیا۔ تب انہوں نے کہا کہ ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ یہ واقعہ ہے کہ میرا رب بڑے لطیف انداز سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔ ان واقعات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے، اللہ ہی نے بذریعہ وحی انہیں مطلع کیا، پھر بھی یہ لوگ وحی پر ایمان نہیں لاتے۔ ان سے کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی دلائل کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ رسول تو ہمیشہ انسان ہی ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ تاریخی شہادتوں پر غور کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ دعوت کی حجت پوری ہونے کے بعد رسولوں کو اللہ کی مدد پہنچ جاتی تھی اور اللہ مجرموں کو عذاب میں پکڑ لیتا تھا اور رسول ان کے ساتھیوں کو بچا لیتا تھا۔ عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے ان واقعات میں عبرت ہے۔ پہلے جو کچھ آ چکا ہے یہ اس کی تصدیق ہے اور ہر شے کی تفصیل ہے، اور جو اس پر ایمان رکھے اس کے لیے رہنمائی۔ سورہ الرعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13ویں سورت ہے۔ الف لام میم را، وہ اس الکتاب کی آیات ہیں جو تمہاری طرف نازل ہوئی، وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس نے کائنات کی ہر چیز میں تفکر کرنے والوں اور عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں رکھیں۔ جو منکرین تم سے چمتکار دکھانے کی امید رکھیں اور عذاب کی جلدی مچائیں، ان سے کہہ دو کہ پچھلے واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ ہر انسان کے آگے اور پیچھے ایسی قوتیں تعاقب میں ہیں جو اس کے ہر عمل کی نگرانی کرتی ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی نفسیات کو نہ بدلیں۔ اسے چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے سے کوئی جواب کبھی نہیں آئے گا، جیسے کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہے کہ وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ ایسے ہی اللہ کے جواب یعنی قرآنی قوانین پر عمل کیے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آسمان و زمین تو اس کے قوانین کے تابع ہیں ہی، ان کے اپنے سائے تک صبح شام اسی کے قوانین کے پابند ہیں۔ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین میں کس کا قانون جاری ہے؟ اندھا اور بینا، تاریکیاں اور اجالا ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کسی نے کچھ تخلیق کیا ہے جو اللہ کی تخلیق کے مشابہ ہو؟ کہہ دو کہ ہر شے کا خالق ایک اللہ ہے، سب پر غالب۔ سیلاب کے جھاگ بہا کر لے جانے اور دھاتوں کے پگھلانے پر جھاگ الگ ہو جانے کی مثال پہ غور کرو۔ آخرکار زمین پر باقی وہی رہتا ہے جو انسانوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ جو دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اسے ملتی ہے، لیکن آخرت کے ساز و سامان سے بے پرواہ ہو جانے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں جو ملا وہ بہت حقیر تھا۔
اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جنہیں اللہ کی یاد سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کو یاد رکھنے اور اللہ کی یاد دلانے ہی سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو چمتکاروں کا مطالبہ کرتے ہیں یہ تو تب بھی ایمان نہیں لائیں گے جب اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شق ہو جاتی یا مردے بولنے لگتے۔ یہ سب تو اللہ کے اختیار میں تھا، اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ کا ہر کام ضابطوں کے تحت ہوتا ہے۔ ہر دھرم کافروں پر لگاتار کوئی نہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ کے شریک ٹھہرانے والوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو ایسی ہستیوں کی اطلاع دے رہے ہو جس کی اسے خبر نہیں؟ کسی رسول کی یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی مرضی و حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کر دے۔ یہ چیزیں قانون کے مطابق اپنے ایک وقفے یا مدت کے بعد وقت پر رونما ہوتی ہیں، اور ہر طے شدہ اجل یا وقفے کے لیے پہلے سے مقرر کردہ ایک قانون ہے۔ اس کی مشیت کے مطابق ہی کچھ مٹتا یا باقی رہتا ہے، اور الکتاب یعنی ساری موجودات کا اصل ریکارڈ یا بیج تو اسی کے پاس ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ واقعہ تمہاری نظروں کے سامنے رونما ہو اور چاہے تمہاری وفات کے بعد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ قرآن کی صداقت کے لیے وہ چاہیں تو قرآن کے اس دعوے کو پرکھ لیں کہ اللہ زمین کو اس کے کناروں پر سے چھانٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس کا حساب بہت تیز ہے۔ منکرین کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کا بہتر ہوا۔ ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اس کی گواہی جس کے پاس الکتاب کا علم ہو۔ پھر سورہ ابراہیم 14ویں سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را ایک کتاب ہے جس کو اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ اللہ نے جب بھی کسی قوم میں رسول بھیجا تو اسی قوم کی زبان میں پیغام بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح سمجھا سکے۔ پھر کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پاتے ہیں۔ تمہارے رب نے تو یہ قانون جاری کر دیا ہے کہ اگر شکر گزار ہوگے تو وہ لازماً نعمت میں اضافہ کرے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوم کے لوگوں نے جھٹلایا۔ منکرین پر جب دعوت کی حجت پوری ہو گئی تو وہ دنیا میں بھی تباہ ہوئے اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ اہل جہنم میں سے وہ جو دنیا میں کمزور تھے اپنے دنیاوی لیڈروں سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری اتباع کی تھی، اب یہاں اللہ کے عذاب سے ہمیں بچاؤ۔ وہ جواب دیں گے خود ہمارے بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پھر شیطان اعلان کرے گا کہ سنو، اللہ کے سب وعدے سچے تھے اور میں نے جو کچھ تمہیں سمجھایا تھا وہ سب فریب تھا، لیکن میرا تمہارے اوپر کوئی زور تو تھا نہیں، تم نے اپنی خوشی سے میری بات مانی، اب خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس دن اہل جنت کا فرشتے استقبال کر رہے ہوں گے۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک ایسے درخت کی سی ہے جس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی ہیں، اور کلمہ خبیثہ آسانی سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور اس دن سے قبل اللہ کی راہ میں خرچ کریں جب کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمہارے لیے روزی کا سامان کیا، سمندروں، دریاؤں، سورج، چاند اور دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ تم اللہ کی کسی ایک نعمت کو بھی گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو مکے میں چھوڑتے وقت ان کے لیے امن و امان اور دین و دنیا کی برکتوں کی دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کے لیے یہاں بسایا ہے۔ اب تم ان ظالموں کو اس دن سے ڈراؤ جب یہ مہلت طلب کریں گے، اور مہلت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے بہت مکر کیے، ایسے ایسے فریب کیے کہ پہاڑ ہل جائیں، لیکن اللہ کے پاس ان کے ہر فریب کا توڑ ہے۔ تم انہیں اس دن سے ڈراؤ جب زمین و آسمان بدل جائیں گے، آگ کے شعلے ان کے سیاہ چہروں پر چھائے ہوں گے، اور ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ ایک پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے ذریعے انہیں خبردار کیا جائے کہ حقیقت میں بس ایک ہی مالک ہے، اور اس لیے کہ عقل والے ہوش میں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔